اب یہ ذکر قلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عام آدمی اس کی پریکٹس کرے اور ذکر جاری ہو جائے. اس کے لیے مرشد کامل چاہیے. کیوں چاہیے؟ محبت الہی کا تعلق صرف عبادات اور اذکار سے ہے. یہ دل کے اندر ایک مخصوص ذکر قلبی، یہ روحانی وائبریشن بھی ضروری ہے کہ قرآن کا ذکر قلب، ہندو دھرم کا اوم جپنا اور مسیحی تصور کا نزول ایک ہی حقیقت کے دو نام. تمام مذاہب میں یہ تعلیم تو ہے کہ دل کو رب کے ذکر میں لگانا ہے. جیسے مسلمانوں میں اسم ذات عطا ہوتا ہے قلب، اسی طرح ہندو اس کو نامدان کہتے ہیں، ہم قلب کہتے ہیں، وہ ہردے کہتے ہیں. ہردے کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہر جو ہے خدا کا نام ہے، ہردے کا مطلب ہو گیا ہاؤس آف گاڈ. ہردے جیسے گردوارا ہے، گردوارے کا مطلب سمجھ گئے نا، گرو کا دوارا. ذکر قلب تصور تو جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب میں ہے، لیکن مذہب جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی تعلیم میں اتنا بگاڑ آتا جاتا ہے. اور جب روحانی نظام ختم ہو جاتا ہے دین بھی ختم ہو جاتا ہے. جس دین میں ولی رہتے ہیں ان ولیوں کی وجہ سے روحانی نظام قائم ہے. جب ولایت ختم ہو گئی تو وہ ختم ہو گیا، دین کا بیڑا غرق ہو جاتا. اب اسلام میں ہی دیکھ لیں، اسلام میں جو دین آگے بڑھا ہے وہ صرف اور صرف ولیوں کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، ورنہ دین تو ختم ہو چکا تھا. آج سے 1000 سال پہلے جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں ریاضت کر رہے تھے، نیم مردہ حالت میں شخص کو دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہ جی میں آپ کے نانا کا دین ہوں، میری مدد کرو. باطنی توجہ سے اٹھایا، غیب سے آوازیں آئیں، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. 1000 سال پہلے دین مردہ ہو چکا تھا، اب کیا حال ہوگا؟ ذکر قلب تو بنیادی تعلیم ہے، یہ اس تعلیم کے بغیر آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. دین میں اور مذہب میں فرق ہے. دین پورا ضابطۂ حیات ہے. دین simply means an adopted lifestyle to live according to the directives of God. This is how you should live. So any institution or any celestial book that requires from its practitioners to adopt spirituality, purify their lower self, awaken their souls, and connect with God. Without connecting with God, you cannot live the way God wants you to live. تو دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور مذہب اس کا ایک حصہ ہے. مذہب دین کے اس پورشن کو کہتے ہیں جس میں رسمی عبادات ہیں، وہ مذہب ہے. اسی لیے جو مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان کو مذہب کہا جاتا ہے. سنی مذہب، شیعہ مذہب. مطلب کیا ہوا کہ عبادت کرنے کا شیعہ طریقہ، عبادت کرنے کا سنی طریقہ. دین اسلام ہے، مذہب سنی بھی ہو سکتا ہے، مذہب شیعہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب مذہب تو رہ گیا، ہندو دھرم بھی مذہب تو رہ گیا، دین نہیں رہا. عبادتوں کا طریقہ پتہ ہے آپ کو، لیکن وہ عبادتیں ادھوری ہیں. دیکھو میں آپ کو کال کروں، ہیلو ہیلو، آپ کو آواز ہی نہیں جا رہی تو پھر بیکار ہے نا. کیا آپ کہیں گے کہ کال ہو گئی ہے؟ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ ہی نہیں رہی، آپ نمازی کیسے بن گئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگ جائیں تو پھر ایسا ذکر سیکھ لو، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی جو ہوتا ہو. ذکر قلبی نماز سے افضل کیوں ہے؟ ذکر قلبی نماز سے افضل اس لیے ہے کہ نماز کے اندر 2 حالتیں ہیں، کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی، قیام و قعود.
اور ذکر قلبی میں 3 ہیں، قیام و قعود و جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ آج کا مسلمان یہ بات سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ یہ ذکر قلب اتنی بڑی چیز ہے کہ نہ اس کے مقابلے میں نماز ہے، نہ اس کے مقابلے میں عمرہ ہے، نہ حج ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اگر آپ کا ذکر چل گیا تو پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ پہلے معاف کرتا ہے، دھوتا ہے، بعد میں ذکر چلاتا ہے، اور اس کے بعد جب دل میں اللہ کا نور چلا گیا اس کے بعد جو گناہ ہوں گے وہ دل دھوتا رہے گا، تو اگلے بھی معاف، پچھلے بھی معاف، تم کامیاب ہو گئے نا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہ ذکر قلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عام آدمی اس کی پریکٹس کرے اور ذکر جاری ہو جائے، اس کے لیے مرشد کامل چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ مرشد کامل سب سے پہلے تو شرح صدر کرے گا۔ شرح صدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے لطائف، ساری روحیں آپ کی دل کے اندر بند کر کے اس پہ جالے لگا دیے ہیں۔ جیسے آپ کوئی پارسل آئے گا، وہ پیکنگ میں ہوگا نا، مضبوط طریقے سے باندھا ہوا ہوگا اس کو، ہے نا، تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ اس پیکیجنگ کو کھولیں گے نا۔ اسی طرح اللہ نے بھی ساری روحوں کا پیکٹ بنا کے دل میں ڈالا ہے نا، اس لیے اس نے کہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام دین تک وہی پہنچ پائے گا جس نے اپنے دل کی شرح صدر کر لی۔ مرشد کامل 1,80,000 جالے ہٹاتا ہے نظروں سے، اس کے بعد اس میں اسم ذات داخل کرتا ہے، پھر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لگا دیتا ہے جس کو ذکر قلب کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ فرشتے پھر صبح شام تمہارے دل کی دھڑکنوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ اللہ میں لگاتے ہیں۔ تو مرشد کامل کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ اب مسلمانوں میں ایسے فرقے بھی آ گئے ہیں جو مرشد کامل کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے، یہ سب شرک ہے، کفر ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ مرشد کامل کے بھیس میں عام لوگ بھی آ کے شیطان بیٹھ گئے، جن کو نہ روحانیت کا پتہ، نہ کچھ پتہ، نہ چلہ مجاہدہ کیا، نہ اللہ کا دیدار ہوا۔ ان کے خاندان میں کوئی ولی گزرا تھا، اس کے بعد گدی نشین بنتے گئے، اس کا بیٹا بھی ولی بن کے بیٹھ گیا، اب اس کا بیٹا بھی، یہ وراثت سمجھ لیا اس کو، اندر خالی۔ جب لوگوں کو کچھ نہیں ملا تو لوگ بدگمان ہو گئے کہ یار وہ دیوبندی ٹھیک کہتے ہیں، وہی مرشد کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو جعلی ڈبہ پیر تھے نا، انہوں نے لوگوں کے پیسے رکھے، عورتوں کو استعمال کیا، جیب لوگوں کی کاٹی، نذرانے، چندے، اپنی زندگی بنائی، لائف سٹائل بنایا۔ ورنہ پیر کامل جو ہے وہ تو اللہ کا دوسرا روپ ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر، دید کا مطلب ہے دیکھنا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ اب کہاں ملتا ہے کوئی پیر؟ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیر ملے اور پیڑ نہ جائے، ایسا پیر بیکار ہے۔ پیڑ کا مطلب ہے درد۔ لیکن تم کو اگر کوئی پیر کامل مل بھی جاتا تمہارے لیے بیکار تھا، کیونکہ اس کے تو قوانین بڑے سخت ہیں۔ جب تک مکمل تم شریعت پر عمل پیرا نہ ہوتے وہ تم کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتا۔ یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے، ہم جیسے لوگوں کو سرکار نے لگا لیے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا کہ بھئی ان گناہ گار لوگوں کو کیسے ذکر قلب دے دیا سرکار گور شاہی نے، تو سرکار نے فرمایا کہ ایک دن ہمیں یہ خیال آیا کہ چلو دیکھیں یہ اتنی طاقت کیوں آئی ہے ہمارے پاس۔ اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہاں تھا؟
ذکر قلبی، ابھی جب سرکار نے ذکر قلبی کا علم اٹھایا اس کے بعد تو اتنے لوگ آ گئے دعوے دار، اب تو جگہ جگہ لوگ کہہ رہے ہیں ذکر قلب لے لو، اب ان کو پتہ بھی نہیں ذکر قلب کیا ہے۔ اور پھر لوگ بھی گدھے ہیں، ان کو ولی کی پہچان ہی نہیں پتہ، کیا کسوٹی کیا ہے، ولی کو کیسے پہچان؟ وہ دیکھیں گے داڑھی دیکھیں گے، تسبیح دیکھیں گے، جبہ دیکھیں گے، اور جو یہ داڑھی واڑی جبہ و شبہ نہ ہو کہیں گے ابے یار اس کی تو داڑھی نہیں، ابے داڑھی نہیں ہے تو کیا ہے، بغیر داڑھی کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں آزاد کشمیر میں مزار ہے سائیں سہیلی سرکار کا، یہ اللہ کے بہت قریبی ولیوں میں سے ہے، بہت بڑی ذات، بہت بڑی ذات، یعنی اتنی بڑی ذات ہے کہ آپ داتا اور خواجہ کو بھول جائیں، لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولویوں نے فتنہ پیدا کیا، تماشا کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ تو بے شرع تھے، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے کسی مرید کے دل میں القا ڈالا کہ ان کو بولو کہ میری لاش پہ سے پردہ ہٹا کے دیکھیں، کفن ہٹائیں۔ انہوں نے کفن ہٹا کے دیکھا تو پوری داڑھی موجود۔ اب وہ مولوی سکتے میں رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو کسی نے جو ہے نا ہمارے ساتھ چالاکی کی ہے، لہٰذا انہوں نے گرم پانی اور صابن منگوایا کہ جو بھئی ہم داڑھی کو دھونا چاہتے ہیں۔ اس بہانے انہوں نے زور زور سے بال کھینچے کہ کہیں نقلی تو نہیں لگے ہوئے، تو وہ اصلی بات، بہت بڑی ہستی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم نے گئے ہیں، بہت سے پیروں کو ملا ہے، دیکھا ہے ہم نے، کچھ نہیں پتا ان کو۔ اب ہم اتنے پیروں سے ملے ہیں جا کے، کچھ نہیں آتا ان کو، کچھ نہیں پتا۔ پیر تو ایسا ہو وہ کچھ بھی نہ بولے، اس کے پاس جا کے بیٹھو تو تمہارے دل کی دھڑکنیں بے تاب ہو جائیں، تمہارا جی چاہے کہ اس میں گھس جاؤ، نور کی کشش ایسی ہو کہ وہ خود بندے کو پیر کی طرف کھینچے۔ کیوں؟ جیسے کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں جنہوں سرکار سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے، سرکار کا جیسے ہی دیدار ہوتا، پتہ نہیں کتنی بڑی مشکل میں آپ ہو، سرکار اگر سامنے آ گئے ہیں سب بھول جاتا، سب، اور سرکار کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا جی یہی چاہتا ہے کسی طرح گھس جاؤ، نہیں قدموں میں چلے جاؤ، گھس جاؤ، ایسا۔ یہ کشش، جاذبیت، اس کو کہتے ہیں اسپرچول کیرزما، جاذبیت، خود بخود کھنچتا ہے بندہ۔ مجھے یاد نہیں ہے میں نے زندگی میں کبھی سرکار کو آنکھ اٹھا کے دیکھا، قسم خدا کی کبھی آنکھ اٹھی نہیں، ہیبت اتنی نا، یعنی میں تو یہ کرتا کہ جب سرکار کا چہرہ مبارک کسی اور کی طرف ہوتا تو پھر میں یوں دیکھتا، اچھا اس میں بھی کیا ہوتا، اچانک سرکار منہ پھیر لیتے نیچے فوراً، سرکار اگر کہیں اور دیکھ رہے ہیں اس وقت کوشش کرتے کہ دیکھیں، کیونکہ سرکار کی آنکھوں میں نہیں، یہ سرکار کی تصویر مبارک ہے ایک، آپ اس تصویر مبارک میں سرکار کو کھلی آنکھ سے آپ کمفرٹیبلی نہیں دیکھ سکتے، کشش ہے یہ تو سرکار کا تکیہ کلام ہی یہی ہے، مشک آں است کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، خوشبو تو وہ ہے جو خود بولے، مشک آں است کہ خود بگوید، مشک تو وہی ہے جو خود بولے کہ میں مشک ہوں، نہ کہ عطار بگوید۔ اگر عطر بیچنے والا کہے گا کہ یہ مشک ہے تو پھر کیا ہوئی مشک ہوئی، تو اس کی محفل میں جا کے کچھ بھی نہ کہے، وہ خاموش اس کی محفل میں بیٹھ جاؤ، تمہارا تو سینہ بے ترتیب ہو جائے، اس کے وجود سے شعائیں نکلتی ہیں نور کی۔ اور اس میں سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی روحانیت مرشد سے محبت ہے۔ اگر مرشد سے محبت نہ ہوئی تو واللہ نماز بھی بیکار، ذکر قلب بھی بیکار، حج بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، کیونکہ ہر چیز تو اس کی محبت میں ہے، مرشد کی محبت میں ہے۔
من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے وہ بہانے سے اس کا نام لیتا ہے۔ اگر محبت کسی سے ہو جائے نا تو وہ ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے اس کا نام لینے میں، کسی طور پر آ جائے، کسی کو بھی دیکھے تو کہے اچھا یہ ایسے چلتا ہے، میرا محبوب تو یوں چلتا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، میرے محبوب کی ناک تو ایسی ہے۔ اب یہ بہانے لے لے کے اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ پتہ دیتی ہے محبت، اس کے بال ایسے ہیں،